حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے خلاف اس کی سازشیں۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں توحید کا پیغام دیا تو کفار قریش خصوصاً ابو جہل، ابو لہب اور ان کے ساتھیوں نے اسلام کی مخالفت شروع کر دی۔ وہ جانتے تھے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پھیل گئی تو ان کے بت، ان کی سرداری اور تجارت سب ختم ہو جائیں گے۔ انہوں نے مختلف چالیں چلیں، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہا، کبھی جادوگر، کبھی مجنون۔ کبھی قریش کے سرداروں کو سمجھایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے عوام کے دل بدل جائیں گے۔ انہوں نے قریش کے نوجوانوں کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھڑکایا اور ہر ممکن کوشش کی کہ اسلام کی دعوت پھیلنے نہ پائے۔ 2. مسلمانوں پر ظلم و ستم۔ جب یہ دیکھا کہ مسلمان تعداد میں بڑھ رہے ہیں تو مشرکین مکہ نے ظلم و جبر کی انتہا کر دی۔ حضرت بلال کو تپتی ریت پر لٹایا جاتا اور سینے پر پتھر رکھ کر اذیت دی جاتی۔ حضرت خباب بن الارت کو دہکتے انگاروں پر لٹایا گیا۔ حضرت یاسر، سمیہ اور عمار کو سخت اذیتیں دی گئیں۔ حضرت سمیہ کو ابو جہل نے برسر عام شہید کر دیا۔ بہت سے کمزور مسلمان حبشہ ہجرت پر مجبور ہو گئے۔ یہ سب ظلم صرف اس لیے کیا گیا کہ وہ لا الہ الا اللہ کہتے تھے۔ 3. بدر سے پہلے کے واقعات، دار الندوہ میں مشورے وغیرہ۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت فرما گئے تو مکہ کے سرداروں کو خطرہ محسوس ہوا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک مضبوط مرکز قائم کر لیں گے۔ انہوں نے دار الندوہ یعنی قریش کی پارلیمنٹ میں ایک اہم اجلاس بلایا جس میں ابو جہل، ابو سفیان، عتبہ، شیبہ اور دیگر سردار شریک ہوئے۔ ابلیس ایک بوڑھے نجدی کی شکل میں آیا اور مشورے میں شریک ہوا۔ کسی نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دو، دوسرے نے کہا جلا وطن کر دو، لیکن ابو جہل نے کہا کہ نہیں، بہتر یہ ہے کہ ہر قبیلے سے ایک جوان لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے تاکہ بنو ہاشم سب قبیلوں سے بدلہ نہ لے سکیں۔ یہی منصوبہ طے پایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حفاظت عطا فرمائی اور اسی رات ہجرت کا معجزہ پیش آیا۔